بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المومنون میں مسلمانوں کی وہ صفات بیان فرمائی گئی ہیں کہ اگر وہ حاصل ہو جائیں تو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کی ضامن ہے۔ میں پہلے کچھ ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر کچھ گزارش عرض کروں گا انشاءاللہ۔ کامیاب ہو گئے وہ مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن جو لغو اور بے فائدہ بیہودہ کاموں سے منہ موڑ لیتے ہیں اور بیہودہ کاموں میں شامل نہیں ہوتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ مومن جو زکوٰۃ کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اور وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی ملکیت میں جو باندیاں ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں ان کے، اور سب سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ البتہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اگر کوئی جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو فإنہم غیر ملومین، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ ومن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، اور جو بیویوں کے علاوہ کسی اور سے اپنی جنسی خواہش کسی بھی طرح پوری کرنا چاہتے ہیں وہ اولئک هم العادون، وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنے امانتوں کا بھی پاس رکھتے ہیں اور اپنے عہد کا بھی پاس رکھتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر ثابت قدم رہتے ہیں، جیسے گواہی دیتے ہیں تو سچی گواہی دیتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کے اندر کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، اس کی مکمل پابندی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک الذین یرثون الفردوس، یہ ہیں وہ لوگ جو فردوس یعنی جنت کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے ترجمہ ان آیات کا۔ اب جو صفات ان میں بیان فرمائی گئی ہیں کہ وہ مومن ہی فلاح یافتہ ہیں، انہی مومنوں کو فلاح نصیب ہوگی، انہی کو کامیابی ملے گی جو ان صفات کے حامل ہوں۔ وہ صفات متعدد ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اس مختصر وقت میں ان تمام صفات کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن میں نے صرف شروع کی 3 صفات کا جس سے متعلق آیتوں کی تلاوت کی ہے اور اسی کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی صفت میں بتائی کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نمازوں میں خشوع پیدا کرنا بھی مطلوب ہے، اور نماز کا اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں خشوع نہ ہو۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ خشوع کو عربی زبان میں خشوع کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کا کسی چیز کی طرف متوجہ ہو کر جھک جانا، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے خضوع، اس کے معنی تو یہ ہے کہ اعضاء جو انسان کے ظاہری اعضاء ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی ان کے اندر آدمی با ادب کھڑا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور خشوع شین کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل جھکا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی نماز کے اندر اس کو یہ احساس ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے خشوع۔ اب آج کل اپنا جائزہ لے کر دیکھیں تو وہ لوگ بھی جو 5 نمازوں کے پابند ہیں، شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جو نماز کے اندر خشوع کا ویسا اہتمام کرتا ہو جیسا کہ مطلوب۔ اور بعض لوگ تو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے خشوع ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا دل و دماغ جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے۔ اور عام طور سے حالت یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی نے نماز شروع کی تو ایسا ہوا جیسے کہ کوئی سوئچ آن کر دیا گیا اور آٹومیٹک مشین کی طرح زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، دل کہیں ہے دھیان کہیں ہے۔ اس حالت میں ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔
تو بسا اوقات دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز ہی ضروری نہیں ہے بلکہ خشوع بھی ضروری ہے، تو بعض اوقات مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے. لوگ اپنی نماز کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کیا، ہماری نمازیں کیا ہیں، یہ تو ٹکریں مارنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے والی نماز نہیں ہے. لہذا اپنی اس نماز کی ناقدری کر کے مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس مایوسی کا نتیجہ بعض اوقات شیطان یہ بہکاتا ہے کہ جب تم سے وہ نماز صحیح طریقے سے ادا ہوتی نہیں، قابل قبول نہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے اس محنت کرنے کی. لہذا بعض اوقات نماز ہی سے محروم کرا دیتا ہے. خشوع کے معنی یہ ہے کہ اپنے اختیار سے آدمی ان الفاظ کی طرف دھیان دے جو وہ زبان سے ادا کر رہا ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اتنا کر لے گا تو خشوع حاصل ہو جائے گا. اب کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا کام انسان کے ذمے فرض نہیں کیا جو اس کے اختیار سے باہر ہو اور جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اس واسطے اگر بے اختیار کچھ خیالات دل میں آ گئے تو وہ خشوع کے منافی نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے معاف. لیکن جب یاد آ جائے پھر فوراً انہی الفاظ کی طرف لوٹائیں جو زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں. اتنا کر لیں تو خشوع کا جو ادنا درجہ ہے الحمدللہ جو مطلوب ہے، جو ضروری ہے، وہ حاصل ہو جائے گا. بعض اوقات مایوسی اس بات سے ہوتی ہے کہ بڑے بزرگوں کے کچھ حالات لوگ سناتے ہیں کہ بھئی دیکھو وہ تو اس طرح کا خشوع تھا. ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغ کے اندر، کھجوروں کا باغ تھا، تو وہاں ایک دبسی پرندہ آیا اور کھجور کے درختوں میں الجھ گیا. نکلنا چاہتا تھا مگر وہ باغ اتنا گھنا تھا نکلا نہیں جا رہا تھا. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھیان اس طرف لگ گیا، اس دبسی پرندے کی طرف، اور آخر میں ان دل میں خیال آیا کہ دیکھو میرا باغ بھی کتنا شاندار ہے، کتنا بڑا ہے کہ پرندہ یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے مگر اس سے نکلا نہیں جا رہا. یہ خیال دل میں آ گیا. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور خیال ہوا کہ یہ تو میرا دھیان کسی اور طرف چلا گیا، میری نماز میں خشوع نہ رہا، تو بعد میں وہ سارا باغ اس غلطی کے کفارے کے طور پر صدقہ کر دیا کہ اس نے میرا دھیان بٹا دیا تھا. صحابہ کرام کے یہ حالات